یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلز، جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا خلفائے راشدین، اس میں سے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے تعارف کو پڑھ لیا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کلیکٹیولی اگر ان کے خلافت راشدہ کو دیکھا جائے، جو انہوں نے حکومت کی، ایڈمنسٹریشن کی، اس میں ایسی کیا چیزیں تھیں، ایسی کیا خصوصیات تھیں کہ جو آج کے جو حکمران ہیں ان کو وہاں سے سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آف کورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی، اور آپ کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکمرانی کی، اور اس کے بعد جو ہے سب بہترین نظام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا بہترین نظام آیا وہ خلافت راشدہ تھا۔ تو آخر ایسا کون سی ان کی اعمال تھے، ایسی کون سی ان کی خصوصیات تھیں، وہ آخر ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ جو انہوں نے اتنے تیزی سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور اتنی زیادہ رقبہ، اتنا زیادہ ایریا دنیا میں اسلام میں مسلمانوں کی سرزمین میں شامل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ون بائی ون پڑھنا شروع کریں گے۔ دیکھیں، ہم آپ کے ٹاپک میں ہم ایسے عنوان کو پڑھیں گے، ان کی خلافت راشدہ اور ان کی گورنمنٹ کی ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے جو چاروں کے اندر کامن تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتایا تھا کہ خلافت راشدہ میں کون شامل ہے، کون شمار ہوتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ تو ہم کلیکٹیولی ان چاروں خلفائے راشدین کی گورنمنٹ کو دیکھیں گے کہ وہ ایسے کون سے کام تھے، ان کی گورنمنٹ کی کیا خصوصیات تھیں، کیا ان کی کوالٹیز تھیں جو چاروں کی حکومت کے اندر موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو بیٹا دیکھیں، جو خلیفہ بنتے تھے نا، ان کا سب سے پہلا فرض کیا ہوتا تھا کہ نماز کی پابندی کرتے تھے۔ آج ہم جو اتنا پریشان ہیں، اتنی جو مشکلات میں ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نماز ادا کرتے بھی ہیں تو اس کا ادا کرنے کا حق ادا نہیں کرتے جس طرح سے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے نماز قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، بھلائیوں کو فروغ دیتے، یعنی وہ نیکی کے کاموں کو آگے پھیلاتے، لوگوں کو حکم دیتے کہ نیکی کے کام کریں اور برائیوں کو مٹاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برائی کے کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، نیکی کے کام میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم نیکی کے کام پر اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا برائی کے کاموں میں فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بجائے ہم برائی کو روکنے کو ہم خود بھی اس کا پارٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلفائے راشدین کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے والے، اس کے علاوہ بھلائیوں کے کاموں کو آگے بڑھاتے، پروموٹ کرتے، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلفائے راشدین کی حکومت جو انہی اصولوں پر قائم ہوئی کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور بھلائیوں کو آگے پروموٹ کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ اچھا دیکھیں، خلفائے راشدین کی جو گورنمنٹ کے جو اصول تھے، ان میں سے جو پہلا اصول ہے، سب سے پہلا جو اصول تھا وہ کیا تھا؟ خلفائے راشدین کی گورنمنٹ کے اگر آپ اصول دیکھنا شروع کریں، یہ یہاں پہ ہم کلیکٹیولی کامنلی اصول پڑھیں گے کہ ان کی گورنمنٹ کے کامن اصول کیا تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کون سے پرنسپلز تھے جن پرنسپلز پر بیس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی گورنمنٹ قائم کی تھی۔ ٹھیک ہے، ان پرنسپلز کو ہم دیکھیں گے یہاں پر۔ خلفائے راشدین کے نزدیک جو حاکمیت ہے، سوورنٹی جو ہے، حاکم اعلیٰ جو ہے، وہ کہتے تھے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے نزدیک حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو بھی خلیفہ ہے اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ شریعت اسلام کو، احکام شریعت کو نافذ کرنا، اس کی گورنمنٹ میں، اس کے ملک میں شریعت احکام شریعت کو نافذ کرنا، ان کو پھیلانا۔ احکام شریعت یعنی وہ لاز، وہ رولز، وہ پرنسپلز لائے جائیں کہ جس کی ہمیں شریعت اسلام، دین اسلام ہمیں جس کی اجازت دیتا ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ جو شریعت اسلام ہے، جو اسلامک لاز ہیں، اسلامک رولز ہیں، وہ سیکھیں گے کہاں سے؟ وہ کہاں سے ملیں گے؟ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلفائے راشدین کی جو گورنمنٹ تھی، اس کے جو پرنسپلز تھے، ان کی بیس احکام شریعت، سب سے پہلے ان کا کام کیا تھا؟ احکام شریعت کو، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور احکام شریعت کو نافذ کرنا، اور لاز اور رولز ریگولیشنز وہ کہاں سے بناتے تھے؟ قرآن مجید میں سے اور حدیث شریف میں سے۔ ٹھیک ہے، خلیفہ کی اطاعت کرنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے، جو خلیفہ وقت ہے اس کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت راشدہ کی پیروی کرتے ہوئے، کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا،
یہ حدیث عربک میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے فرمایا تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا لازم ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، اور آپ کا حکم بھی ہے یہ۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے، سیاست کی بنیاد رکھتا ہے، اسلام کا جو سیاسی تنظیم ہے وہ دین کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظام حکومت کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اب ہم اس کو ون بائی ون پڑھنا شروع کریں گے۔ دیکھیں، جو اسلامک گورنمنٹ قائم ہوئی، خلفائے راشدین کی جو گورنمنٹ قائم ہوئی، اس کی سب سے بڑی بات کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ان کا شورائی نظام تھا، مشاورت، خود سے کوئی فیصلہ نہیں لیتے بلکہ مشورہ کرتے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا جاتا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ شورائی نظام، مشورہ۔ کنگ سسٹم نہیں تھا، بادشاہت نہیں تھی، بلکہ مشورہ تھا، شورائی نظام تھا، مشاورت پر مبنی ہوتی۔ یہ دیکھیں، میں نے مشاورت کو نا اورنج کلر سے ہائی لائٹ کیا تاکہ آپ لوگ کو اس کی امپورٹنس پتہ چل جائے کہ یہ مشاورت کی جاتی تھی۔ مشاورت کرتے کس سے تھے؟ مشورہ کس سے کرتے تھے؟ اہل افراد سے، جو اس کے کیپیبل ہوتے، جن کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہوتی، ان سے مشورہ کیا جاتا۔ اچھا، جن افراد سے مشورہ کیا جاتا تھا ان کو، اس پوری گیدرنگ کو، ان افراد کو اہل شورا کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین جو بھی معاملات ہوتے، اجتماعی معاملات جو ہوتے، وہ قوم کے اہل الرائے افراد، یہ دیکھیں میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اہل الرائے افراد۔ اہل الرائے کا مطلب یعنی وہ لوگ جو دانائی والے، حکمت والے، جن کی اسٹریٹجیز اچھی ہوتی اور ذہین ہوتے، ٹیلنٹڈ ہوتے، آنے والے وقت کو سمجھ جاتے اور صحیح فیصلے لیتے، ڈیسیجن میکنگ ان کی اچھی ہوتی، سمجھدار، ایکسپیرینس لوگ ہوتے، ان سے مشورہ کرتے، ان کو اہل الرائے افراد کہا جاتا ہے۔ ان سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی خلفائے راشدین اپنی طرف سے کوئی ذاتی فیصلہ نہیں سناتے۔ اس سے ہمیں امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ مشورہ لینے کی کیا اہمیت ہے۔ اچھا، خلفائے راشدین کا قاعدہ یہ تھا، یعنی ان کا قانون تھا، ان کا یہ طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ پہنچتا، کوئی بھی معاملہ آتا، کوئی بھی مسئلہ آتا، تو اس کا سلوشن سب سے پہلے کہاں نکالتے؟ کس میں سے نکالتے؟ کتاب اللہ میں سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں سے سب سے پہلے اس کا سلوشن نکالتے۔ اگر اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے اگر اس کا مسئلے کا حل اگر سمجھ میں واضح طور پہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو پھر وہ دیکھتے، اگر وہاں پہ کوئی حکم نہیں مل رہا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا رائے دی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں سمپل آپ کو ایک بات بتاؤں، تصویر بنانا جو ہے وہ قرآن مجید میں ایسے ایگزیکٹ ورڈز میں یہ نہیں کہا ہوا کہ تصویر بنانا حرام ہے، لیکن حدیث شریف میں اگر آپ دیکھیں تو حدیث شریف میں واضح الفاظ میں ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے، حدیث شریف کے مطابق واضح الفاظ میں کلیئر ہے کہ تصویر نہیں بنا سکتے۔ تو اس طرح سے کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا کہ جس کا واضح الفاظ میں اگر قرآن مجید میں حکم نہیں مل رہا تو صحابہ کرام کیا کرتے؟ حدیث میں سے دیکھتے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے دیکھتے۔ اگر اس میں بھی کوئی اس کا جواب نہیں مل رہا، اس کا اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی حکم نہیں مل رہا، تو پھر تمام صحابہ کرام کو جمع کرتے کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، ان سے مشورہ کرتے، اور سب کے مشورے سے، سب کی رائے سے پھر جو مشورہ طے پاتا اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور خلفائے راشدین کی گورنمنٹ کا ایک یہ سب سے بیسٹ تھا، ان کا اپینین تھا، ان کا یہ کانسیپٹ تھا، ان کی یہ اپروچ تھی کہ جو اہل شورا لوگ ہیں، یعنی شورا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، مشاورت کی جو ٹیم ہے، مشورہ کرنے والے، ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی رائے دینے کا پورا حق حاصل ہے، اپنا اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ ہر ایک فرد اپنی رائے دے سکتا ہے، رائے سے ہم کسی کو روک نہیں سکتے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ کس کی رائے زیادہ بہتر لگ رہی ہے، کس بات پہ فیصلہ کرنا چاہیے، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن رائے دینے کا حق سب کو دیا جاتا تھا، کسی کو رائے دینے سے روکا نہیں جاتا، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے چلتے ہیں، عدل اجتماعی کا قیام۔ اچھا، دوسری جو خلفائے راشدین کی خلافت کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ عدل اجتماعی کا قیام۔ بیٹا، عدل کے معنی ہے انصاف کرنا، اجتماعی کا مطلب ہر ایک کے لیے، فار ایوری ون، ٹھیک ہے۔ جو بھی جتنے بھی لوگ آپ کی گورنمنٹ میں، حکومت میں رہتے ہیں، عدل کا نظام سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ خلافت راشدہ کی جو خصوصیات ہیں ان کی گورنمنٹ کی، اس کی سب سے تمام خصوصیات میں سے ایک یہ بھی بیسٹ خصوصیت تھی
یہ بیسٹ ایک ان کا طریقہ تھا کہ انہوں نے جو اپنی گورنمنٹ بنائی وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر بنائی. یہ دیکھیں میں نے اس کو اورنج کلر سے ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی امپورٹنس آپ کو سمجھ میں آ جائے. عدل و انصاف کی بنیاد پر بنائی. عدل و انصاف کا مطلب کیا تھا کہ کسی کا رتبہ اور حسب نسب اسے سزا سے نہیں بچا سکتا. اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا ملے گی، پھر چاہے وہ کسی بھی رتبے کا حامل ہو، چاہے اس کا کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بھی اسٹیٹس ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، قریش سے یا کسی بھی خاندان سے، اگر اس نے غلطی کی ہے، سزا کا حقدار ہے تو اس کو سزا ملے گی. قرآن و سنت کے دیے ہوئے احکام سب کے لیے یکساں ایکول. دیکھیں خالی یہ نہیں کہ سزا ملے گی بلکہ سزا بھی ایکول ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی امیر نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا الگ ہوگی، کوئی غریب کر رہا ہے تو اس کی سزا ہلکی کر دی جائے، ایسا اس کی سزا بھاری کر دی جائے، امیر کی سزا ہلکی کر دی جائے. ایسا نہیں، بلکہ سب کے لیے برابر ہوتے ہیں. اور وہ سب کے لیے برابر کا اس کا امپلیمنٹ، نافذ کا مطلب ہوتا ہے امپلیمنٹ ہونا، اس کا امپلیمنٹ بھی سب پر کے لیے برابر ہوتا. کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا. امتیازی سلوک کا مطلب ہوتا ہے ڈسکرمنیشن کرنا. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا جاتا، بلکہ قاضی جو ہوتا، جو جسٹس ہوتا، جو جج ہوتا، چیف جسٹس یا جو جج ہوتا، وہ فیصلہ دینے میں اپنی آزاد تھا. وہ جو فیصلہ سنائے گا اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا. اور بیٹا وہ جو خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ کے جو ججز ہوتے تھے وہ بھی عدل و انصاف پر ہی فیصلہ دیتے، وہ بھی کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی میں 2 ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں. 2 ایگزامپل آپ کی بک میں لکھی ہیں. اس کو میں نے اسی وجہ سے گرین کلر سے ہائی لائٹ کر کے ایگزامپل 1 اور ایگزامپل 2 مارک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل 1 کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں اپنے عہد خلافت میں، جب وہ خلیفہ تھے، کسی معاملے میں حضرت زید بن ثابت کے پاس گئے. حضرت زید بن ثابت جسٹس تھے، اس وقت جج تھے. ان کے پاس گئے، عدالت میں پیش ہوئے. جب ان کے پاس گیا تو حضرت زید بن ثابت نے چاہا کہ بھئی آپ خلیفہ وقت ہیں اور آپ میری سیٹ پر بیٹھ جائیں، آ کر عزت و تکریم کرنی چاہیے، بطور عزت کے طور پر اپنی جگہ پہ بٹھانا چاہا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم قاضی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک عمر اور ایک عام مسلمان میں تمہارے نزدیک برابر نہ ہو. دیکھیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نزدیک کہ میں خلیفہ ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ مجھے میری عزت کر رہے ہیں اور مجھے بٹھا رہے اپنی سیٹ پر، اپنی جگہ پر. اگر اسی طرح سے کوئی ایک عام بندہ بھی آتا ہے، ان کی عدالت میں پیش ہوتا، تو کیا یہ ان کو بھی اپنی سیٹ پہ بٹھاتے؟ حضرت زید بن ثابت کیا ان کو اپنی سیٹ پہ جگہ دیتے؟ نہیں دیتے نا. تو اس لیے فرمایا کہ تم اس وقت تک تم اچھے تم قاضی نہیں بن سکتے، قاضی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک تم عام انسان اور عمر یعنی خلیفہ وقت کو برابر کی عزت نہ دو. وہ خلیفہ وقت ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ان کی عزت کے وہ حقدار ہیں، لیکن عام انسان کو بھی ہمیں اسی طرح سے رسپیکٹ دینی چاہیے. تو یہ ایک ہمیں عدل و انصاف کی ہمیں ایک بیسٹ ایگزامپل ملتی ہے. دوسری ایگزامپل آپ کو میں یہاں پہ بتا رہی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک یہودی تھا، اس کے پاس حضرت علی کی زرہ تھی. حضرت علی نے دیکھا کہ وہ میری جو زرہ ہے، زرہ کہتے ہیں بیٹا یہ جو میدان جنگ میں جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے، جو سولجرز اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہنتے ہیں، اس کو زرہ کہا جاتا ہے. وہ کوئی جیکٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ پیڈس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ نی پیڈ ہیں، یہ اس کے علاوہ دوسری کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. تو حضرت علی نے دیکھا کہ اس شخص نے پہنی ہوئی ہے اور وہ بازار میں اس کو بیچ رہا ہے، کوفہ کے بازار میں. تو حضرت علی نے جا کے اس کو نہیں پکڑا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ جو قاضی شرعی یعنی کہ اس وقت جو قاضی تھے، جو جج تھے، ان کے پاس لے گئے اپنا فیصلہ. لیکن حضرت علی پراپرلی پورے ثبوت پیش نہیں کر سکے. اس وجہ سے قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ دے دیا اور کہا کہ نہیں یہ زرہ یہودی کو ہی ملے گی. جب یہودی کو پتہ تھی یہ بات کہ یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ زرہ حضرت علی کی ہی ہے، تو اس نے اس کے اوپر جو ہے نا لے کے رکھی ہوئی ہے. حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو یہودی نے جب یہ دیکھا کہ زرہ حضرت علی کی ہے، میری نہیں ہے، اور حضرت علی نے جب قاضی نے جو فیصلہ دیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا، مجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو اس یہودی کو خود بخود احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہا ہے. وہ یہودی مسلمان بھی ہو گیا، حضرت علی کو زرہ بھی واپس کر دی اور معاملہ بھی احسن طریقے سے وہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کا جو دور خلافت تھا وہ کس طرح کا بہترین نظام تھا، کس طرح سے عدل و انصاف پر تھا، اور ان کے ایک عدل و انصاف کی اگزامپل کی وجہ سے وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا.